اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہن کی درود ابراہیمی کی میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں چڑچڑی قسم کی تھی اور میں کسی کی بھی سخت بات برداشت نہیں کرتی تھی، کوئی بھی اونچ نیچ ہو جاتی میں ہر ایک بات پر سب کو جواب دیتی کیونکہ میں خاموش نہیں رہتی تھی۔ یہ میری بہت بری عادت تھی اور جو بھی بات ہوتا میں ہی سب کے ساتھ لڑنے لگ جاتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کوئی آئے ہوئے تھے اور کوئی بات تھی اور میری کسی بات پر اس کزنوں کے ساتھ بحث ہوئی اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں سنائی تو میں نے بھی ان کو جواب دینے کے لیے لگی، لیکن پھر میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کیا اور میں نے درود ابراہیمی روٹین کے مطابق اس دن اس لڑائی سے پہلے ہی پڑھ چکی تھی، تو میرا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو جواب دوں۔ جب رات ہوئی تو میں نے بہت سوچا کہ آج تو میں بہت بڑی لڑائی سے بچ گئی، آج مجھے اتنا صبر آ گیا۔ میں نے اتنی باتیں ان لوگوں کی سنی اور میں خاموش رہی، میں نے کوئی بھی بات ان کو نہیں کہی، حالانکہ غلطی بھی میری نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ صبر سے میں نے سب باتیں ان کی سن لی اور برداشت کر لیا۔ درود ابراہیمی میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ یہ تو ایک بہن کی میریکل سٹوری ہے، اس طرح ہزاروں کی میریکل سٹوری ہیں جن کی زندگی میں معاوضے ہوئے، جن کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے، جن کی پریشانیاں اتنی تھیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کس طرح پریشانیوں سے نکلے۔ آپ نے 1.25 کی نیت کر بھی لی ہے درود ابراہیمی کی، تو آپ محبت سے پڑھ رہی ہیں، کثرت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو آپ استغفر اللہ بھی ساتھ میں سٹارٹ کر دیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہماری دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے اس کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کسی بھی چیز پہ بلیم نہ کرے کہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، بلکہ بس اللہ تعالیٰ پہ اپنی زندگی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا سب کچھ کر دیں۔ یہ دنیا بہت ہی مشکل ہے، یہ زندگی بڑی ہی مشکل کہانی ہے، ہر انسان کی ایک نئی کہانی ہے، ہر انسانی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ آپ کے راستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کا کل بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی نا امید ہوتا ہے، اس کی زندگی روشن ضرور ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے اور قبر میں بھی اس کو روشنی نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے پہلے بھی ایک میریکل سٹوری آپ کو سنائی تھی درود ابراہیمی کی اور استغفر اللہ کی بھی۔ ایک ماں تھی جو ہر طرف سے جادو تویزات میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہر قسم کی تسبیحات پڑھتی، وظائف کرتی، لیکن کوئی راستہ نہیں نکلتا تھا، بہت زیادہ پریشان تھی، ہر دوسرا انسان اس سے نفرت کرتا، حالانکہ وہ بڑی پاکیزہ عورت تھی۔ تو اس بہن نے جب استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو اس کی زندگی کے دن سنور گئے، اس کے سب راستے آسان ہوتے گئے، پریشانیاں ختم ہوتی گئی، زندگی میں خوشیاں آتی گئی۔ تو یہ سب درود پاک اور استغفر اللہ کے میریکلز ہیں۔ آپ کی زندگی میں ضرور میریکلز ہوں گے انشاءاللہ، بس محبت سے پڑھیے گا، یقین سے اور لگن کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بس رو رو کے اللہ سے دعا کیجیے گا، کسی کو اپنا غم نہ سنائیے، نہ ہی کسی کو اپنا دکھ بتائیے، اپنے آنسو، اپنے غم اپنے اللہ کے پاس پہنچائیں۔ جب آپ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیتی ہیں تو ان کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتی ہیں، تو اپنا پیغام بھی پہنچائیں، اپنے آنسو بھی پہنچائیں۔ آپ کی دعائیں، آپ کا پیغام، آپ کا درود پاک کے ساتھ ہی آپ کے آنسو ان کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔